السلام علیکم فرینڈس اینڈ ویورز، میں ہوں آپ کا عبدالباسط۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینل قاری عبدالباسط.41۔ امید کرتا ہوں سب فرینڈس اینڈ ویورز آپ خوش ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ٹائٹل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام اور سبا شہر کی ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور جو واقعہ ہدہد کا بچ گیا تھا، ہدہد پرندے کا، وہ بھی اس میں ہے، اور حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے خط بھیجا ملکہ بلقیس کی طرف، اور اس خط پر آپ علیہ نبی علیہ السلام نے اپنی مہر لگا دی، اور ہدہد سے فرمایا میرا یہ فرمان لے جاؤ اور اس سے ان کی طرف ڈال دو، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد مکتوب گرامی لے کر بلقیس کے پاس پہنچا۔ اس وقت بلقیس کے گرد اس کے امراء اور وزراء کا مجمع تھا۔ ہدہد نے وہ مکتوب بلقیس کی گود میں ڈال دیا۔ بلقیس اس مکتوب کو دیکھ کر خوف سے لرز گئی، اور پھر اس مہر دیکھ کر کہنے لگی اے سردار، مجھے ایک معزز خط موصول ہوا ہے۔ بلقیس نے اس خط کو عزت والا اس لیے کہا کہ اس پر مہر لگی ہوئی تھی۔ اس نے جانا کہ مکتوب بھیجنے والا جلیل القدر بادشاہ ہے، یا اس لیے عزت والا کہا کہ اس مکتوب کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام پاک سے تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ مکتوب کس کی طرف آیا ہے۔ اس نے کہا بے شک وہ سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ میرے حکم کی تعمیل کرو اور تکبر نہ کرو جیسا کہ بعض بادشاہ کیا کرتے ہیں، اور میرے پاس فرما بردارانہ شان سے حاضر ہو جاؤ۔ قرآن مجید لا ریب کتاب میں یہ واقعہ ہے۔ ملکہ نے کہا اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مکتوب کا مضمون سنا کر بلقیس نے اپنی مملکت کے وزراء کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا اے سردار، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو۔ میں کسی معاملے کی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو۔ سرداروں نے کہا ہم قوت والے ہیں اور بڑی سخت جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ اگر تیری رائے جنگ کی ہو تو ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم بہادر اور شجاع ہیں، قوت و توانائی والے ہیں، کثیر فوجیں رکھتے ہیں اور جنگ آزما ہیں۔ سرداروں نے مزید کہا صلح یا لڑائی کا اختیار تو تمہارے ہی پاس ہے۔ اے ملکہ، تم غور کر لو، تم کیا حکم دیتی ہو، ہم تیری اطاعت کریں گے اور تیرے حکم کے منتظر ہیں۔ اس جواب میں انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ ان کی رائے جنگ کی ہے، یا اس جواب سے ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم جنگی لوگ ہیں، رائے اور مشورہ دینا ہمارا کام نہیں، تم خود صاحب عقل اور صاحب تدبیر ہو، ہم بہرحال تیری اطاعت کریں گے۔ یہ دوسری آیت ہے۔ اس میں ملکہ نے کہا جب بلقیس نے دیکھا کہ لوگ جنگ کی طرف مائل ہیں تو اس نے انہیں ان کی رائے کی خطا پر آگاہ کیا، اور جنگ کے نتائج سامنے رکھتے ہوئے کہا جب بادشاہ کسی بستی میں اپنی قوت اور طاقت سے داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں، اور اس کی عزت والوں کو قتل کر کے قیدی بنا کر ان کی توہین کر کے انہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہی بادشاہوں کا طریقہ ہے۔ ملکہ بلقیس چونکہ بادشاہوں کی عادت جانتی تھی، اس لیے اس نے یہ کہا، اور اس کی مراد یہ تھی کہ جنگ مناسب نہیں، اس ملک میں اور اہل ملک کی تباہی و بربادی کا خطرہ ہے۔ یہ آیتوں کی تفسیر تھی جو میں نے واقعہ آج آپ کو سنایا۔ اسی واقعہ کا بقیہ حصہ ابھی بھی رہتا ہے۔ آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس واقعہ کا جو پورا واقعہ ہے وہ بھی سن لیں ثواب کی خاطر، کیوں قرآن مجید کے واقعہ سننا ثواب کا کام ہے۔ اللہ عز و جل
مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔